الحمد لله رب العالمين۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اب اس کے لیے مستقل حرام ہے، اس کے ساتھ رہے گا تو نعوذ باللہ ائمہ 4 کے نزدیک وہ زنا ہوگا۔ اگر کسی نے خانہ کعبہ کا ماڈل گھر میں رکھا ہے کوئی حرج نہیں، احرام کی حالت میں مچھر مار دوائیوں کو استعمال کیا کوئی حرج نہیں ہے، جیلی سرٹیفکیٹ بنا کر نوکری کرنا ناجائز ہے۔ حرام ناجائز ایک ہی معنی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ علماء دیوبند کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ احتجاج کرنا جو ہے اسلام میں بالکل جائز ہے، حق ہے ان کا، احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ بہرحال حیات النبی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے، کوئی بھی منکر نہیں، الا کرامیہ فرقہ۔ امام جب تکبیر کہے مثلا اللہ اکبر تو ہم امام کی اتباع کریں گے، مکبر کی نہیں کریں گے۔ بہرحال امام سے آگے سب بنا کے کھڑے ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال جو مطاب میں کھڑے وہ امام کے آگے نہیں ہوتے ہیں، امام ایک جانب ہے، یا امام پھر دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اگر صفیں بن گئی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اگلی صف میں جگہ خالی، آپ جا سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں، پہلی نظر جب پڑے جو دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بہرحال مطاب میں جو جگہ ہے مردوں کے آگے کبھی عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، ہٹ کے پیچھے کھڑی ہوں۔ حجر اسود میں جانے کے لیے یا حتیم میں جانے کے لیے دوسروں کو دھکا دینا حرام ہے۔ حرم مکی میں آگے گزرنا مجبوری میں جائز ہے، کہ اگر اس نے جانا ہے اب کیا کرے بیچارہ، تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے چلا جائے۔ تشہد کے وقت اشارے کا معنی ہوتا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ کی توحید کی نفی اور اثبات کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ بارش کا پانی پینا رحمت کا پانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی اذان شروع ہو گئی، میں نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ آپ کا کوئی فون نمبر آ جاتا ہے اس پہ، فیس بک پہ، وہاں سے لے لیا کریں۔ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی 3.5 ماشا پہن سکتا ہے۔ اگر صرف سونا 4 تولے ہے، لیکن آج کل 4 تولے کی قیمت 52 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ سونا اتنا بڑھ گیا ہے۔ جاندار کی تصویر کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہیں کوئی حرج نہیں۔ جلد خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 15 سال کا بچہ نماز پڑھا سکتا ہے، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ انگوٹھے چومنا جو ہے وہ بدعت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں چومے ہیں۔ عیسائی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسی صحیح مذہب پہ تو ہو۔ آج کل تو عیسائی ہے ہی نہیں۔ شیعہ کا جنازہ بہتر ہے کہ نہ پڑھا کریں۔ اگر 5 لیٹر دودھ میں 1 قطرہ حرام کا گر جائے وہ حرام ہو جائے گا۔ بڑی بہن نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنا دودھ پلایا،
وہ بھی مجبوری میں، بہرحال اس کا دیور اس کی چھوٹی بہن رشتہ مانگتا ہے، بہتر ہے کہ اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھیں، ویسے انشاءاللہ جائز ہے۔ ایک عورت نے بچی کا رشتہ دیا، پھر اس نے کچھ دیر کے بعد رشتہ کسی اور کو دے دیا، لیکن اس کی بچی کی ماں کو اس نے جس کو رشتہ نہیں دیا اس نے گولی مار دی، تو وہ قتل کا مجرم ہے، اور قتل کی سزا دائمی جہنم ہے۔ شوہر سے اگر لڑائی ہوتی ہے 2 رکعت پڑھ کے یا لطیف و یا ودود کی تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ عورت اپنے مردہ خاوند کو اگر کوئی اور نہ ہو تو غسل دے سکتی ہے، اسی طرح خاوند بھی اپنی بیوی کو اگر کوئی اور عورت نہ ہو تو غسل دے سکتی ہے۔ ہم اپنا مال بیچتے ہیں، نقد کا ایک ریٹ ہوتا ہے اور ادھار کا ایک، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال جو مردے رہیں وہ زیادہ حقدار ہیں زندوں سے۔ ماں اور بیوی میں حق ماں کا زیادہ ہے۔ کمیٹی جمع کرتے ہیں تاکہ پھر نکل آئے کسی کا کام، وہ ٹھیک ہے۔ حرم میں جنازے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، بس جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے، اور دعا جو ہے وہ سب کے لیے ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، تو اس لیے وہ نماز الحمدللہ ہو جاتی ہے۔